بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا کس طرح انادولوں نے پہاڑوں میں ایک نئی مزاحمت نے جنم لیا۔ آج اسی آخری قسط میں ہم بیان کریں گے کہ 1600 سالہ پرانی سلطنت اور 1300 سال سے چلتی آ رہی خلافت کا سورج کس طرح ہمیشہ کے لیے غروب ہوا۔ یوجین روگن اپنی کتاب کے اختتامی ابواب میں لکھتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترکوں نے یونانی، برطانوی اور فرانسیسی افواج کو انادولوں سے نکال باہر کیا۔ اس شاندار فتح کے بعد ترکوں نے فاتحین کو مجبور کیا کہ وہ معاہدہ سیورے کو منسوخ کر کے 1923 عیسوی میں معاہدہ لوزان پر دستخط کرے، جس نے جدید ترک کی سرحدوں کا تعین کیا، لیکن اس آزادی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ نئی انقرہ حکومت نے 1 نومبر 1922 عیسوی کو سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور آخری با اختیار سلطان محمد وحید الدین ایک برطانوی جنگی جہاز میں بیٹھ کر استنبول سے ہمیشہ کے لیے جلا وطن ہو گئے۔ ڈاکٹر علی محمد اسلابی اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ میں اس کے بعد کے المیوں کو نہایت ہی رنجیدگی سے بیان کرتے ہیں کہ سلطان کے جانے کے بعد انقرہ اسمبلی نے عبدالحمید افندی کو صرف نام کا خلیفہ مقرر کیا کہ جس کے پاس کوئی سیاسی یا فوج طاقت نہیں تھی، لیکن سیکولر ترکوں کی نئی قیادت نے یہ اعلان خلافت بھی کھٹک رہی تھی۔ بالآخر 3 مارچ 1924 عیسوی کی وہ سرد صبح آ گئی جس نے اسلامی تاریخ کا دائرہ بدل کر رکھ دیا۔ ترک گریڈ نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت خلافت کو باقاعدہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اسلابی اس رات کا منظر کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسی رات استنبول کے دولما باغیچہ میں پولیس داخل محل میں ہوئی۔ آخری خلیفہ عبدالحمید ثانی جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، انہیں بتایا گیا کہ ان کے پاس ترک چھوڑنے کے لیے صرف چند ہی گھنٹے باقی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں خلیفہ اور ان کے اہل خانہ کو چند سوٹ کیس کے ساتھ ایک عام سی گاڑی میں بٹھا کر اورینٹ ایکسپریس ٹرین کے ذریعے سوئٹزرلینڈ جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک خاندان کی جلا وطنی نہیں تھی، بلکہ اس عثمانی سلطنت کا جنازہ تھا جس کی سرحدیں کبھی ویانا کے دروازوں سے لے کر یمن کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سلطنت جس نے صدیوں تک مسلمانوں کو ایک پرچم تلے متحد کیا، اندرونی غداریوں، اپنوں کی بغاوتوں اور عالمی سازشوں کا شکار ہو کر تاریخ کے صفحات میں دفن ہو گئی۔ یہاں سلطنت عثمانیہ کی کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن تاریخ کا یہ سبق ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ جب کوئی قوم اپنے مرکز سے کٹتی ہے تو اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔